اسی دوران آدھی رات ہو گئی اور جب مجھے اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ بھائی گہری نیند میں چلا گیا ہے تو میں نے اسے چیک کرنے کی خاطر اسے ہلکی سی آواز میں بھائی کہہ کر پکارا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی تیز اور غصے بھری آواز میں کہا، بھائی کیا تم جاگ رہے ہو؟ لیکن اس بار بھی دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تب میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑی آہستہ سے چارپائی سے اٹھی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ چاندنی رات تھی اور چاند کی چاندنی ہمارے روشن دان اور کھڑکی سے چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، جس سے ہمارا طری کمرہ تھوڑا سا روشن ہو گیا تھا، اتنا روشن کہ اس ملگچے سے اندھیرے میں مجھے بھائی کی دھندلی سی صورت نظر آ رہی تھی۔ اب میں نے چارپائی پر بیٹھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ایک ہاتھ لہرایا۔ میں تھوڑا مطمئن ہو گئی اور پھر ادھر سے اطمینان حاصل ہونے کے بعد میں نے ایک دفعہ پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی چھائی تھی اور پھر اسی خاموشی اور خالی پن دیکھ کر میں نے بھائی کی طرف دیکھا اور آنے والے لمحات کا تصور کرتے ہوئے میرا دل دھڑکنے لگا اور میں اسی دھڑکتے دل کے ساتھ چارپائی پر بھائی کے ساتھ جڑ کر لیٹ گئی اور اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہاں سے کوئی رد عمل نہ آیا تو میں تھوڑا اور آگے بڑھی اور اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسا لیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے بھائی کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے بدن کے ساتھ اپنے بدن کو ملا لیا۔ میرے بدن میں ایک سنسی سی دوڑ گئی، چنانچہ میں فوراً ہی بھائی سے الگ ہوئی اور ایک سائڈ پر ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت بھائی ایک سائڈ کروٹ لیے ہوا تھا، اس لیے مجھے شلوار کے اندر سے اس کا طوطا ٹھیک سے نظر نہ آ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے اس کو کروٹ دلائی اور اب میرے سامنے بھائی سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ پانی نکلتے ہی میں ٹھنڈی پڑنا شروع ہو گئی، میں نڈال سی ہو گئی اور میں نے بھائی کا ہاتھ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور ایک بار پھر چارپائی سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا اور سب امن شانتی دیکھ کر مطمئن ہو گئی اور پھر تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی کو صاف کیے بغیر ہی شلوار باندھی اور بستر پر گر گئی۔ اس وقت تھکن کے مارے میرا کافی برا حال تھا، چنانچہ بستر پر لیٹتے ہی میں نے بھائی کی طرف کمر کی اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق اٹھی اور پھر بھائی کو بھی اٹھا دیا۔ اٹھتے ہی حسب معمول وہ باتھ روم کرنے کے لیے واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی میں نے جلدی سے بستر کی چادر کو تبدیل کیا اور پھر اسکول کی یونیفارم پہن کر باہر آ گئی اور پھر ناشتہ کرتے ہوئے بڑے غور سے بھائی کو نوٹ کرنے لگی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس پر رات والے واقعہ کا کوئی اثر تھا کہ نہیں، لیکن بظاہر اس پر رات والی واردات کا کوئی خاص اثر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سارا کام معمول کے مطابق پا کر میں دل ہی دل میں بڑی خوش ہوئی اور اس کے بعد میں بھی ناشتہ کر کے اسکول جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اپنی رات والی واردات پر میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میری یہ حالت میری بیسٹ فرینڈ آشی نے بھی نوٹ کر لی اور راستے میں اسے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آج تم ضرورت سے زیادہ ہی خوش نظر آ رہی ہو۔ تو میں نے تھوڑے سوچنے کے بعد اس کو رات والی ساری واردات سنا دی، جسے سن کر وہ بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی، چھوٹے بھائی کو تو بخش دیتی، میں بھائی کو کیسے بخش سکتی ہوں؟ میری بات سن کر آشی پھر ہنسی۔ اس کے بعد اس نے کریز کریز کر مجھ سے رات کے واقعے کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے، جو میں نے تھوڑے مرچ مسالہ لگا کر اس کو سنا دیا، جسے سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔